پہلے تو میں یہ بات واضح کر دوں کہ مجھے عوامی جلسوں میں تقریر کرنے کا تجربہ نہیں. میں قرآن حدیث کا خادم ہوں، تو اس لیے اگر میری گفتگو میں کچھ پوچھ ہو جائے تو اسے معاف فرمائیں. ماشاءاللہ ہمارے درمیان جناب مفتی نثار احمد شمس الحسینی متولی العالی جیسی ہستیاں، اور ابھی عنقریب جناب حضرت مولانا جاوید صدیقی قاسمی صاحب متولی تشریف لانے والے ہیں. ایسی قیمتی ہستیاں اور دوسرے اکابرین جہاں موجود ہوں وہاں پر کوئی بھی بات کہنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے. ماشاءاللہ آپ حضرات بڑے خوش نصیب ہیں کہ ایسی ہستی آپ کو ملی ہوئی ہے جو ماشاءاللہ دینی قیادت کا حق ادا کر رہے ہیں اور وہ اس کے اہل ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اکابرین کی عمروں میں برکت نصیب فرمائے، آمین. اور ہمیں ماشاءاللہ ہمارے حضرت مولانا جاوید صدیقی قاسمی صاحب تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ ہم ان سے استفادہ کریں گے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم جس ماحول میں اس وقت زندگی گزار رہے ہیں اس وقت ہمیں اپنے دین کے اوپر استقامت کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اس بات کو ہم اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں، میں اپنی بات کو نہایت مختصر میں کہنے کی کوشش کروں گا کہ دنیا کا یہ اصول ہے کہ کسی بھی چیز کی قیمت، اس کی ویلیو، اس کی اہمیت دو چیزوں سے متعین کی جاتی ہے. پہلے تو اس چیز سے متعین کی جاتی ہے کہ وہ چیز جس کام کے لیے بنائی گئی ہے اس کام کو کتنا پورا کر رہی ہے. مثال کے طور پر قلم ہے، لکھنے کے لیے بنایا گیا ہے. گھڑی ہے، ٹائم بتلانے کے لیے بنائی گئی. بلب ہے، روشنی کے لیے بنایا گیا ہے. تو اگر یہ اپنے کام کو انجام نہ دیں تو ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ چیز کی جو قدر و قیمت متعین کی جاتی ہے وہ اس کے نظام سے متعین کی جاتی ہے. اس نظام کے تحت وہ بنی ہے کہ وہ اپنے اس نظام کو ادا کر رہی ہے یا نہیں، اس نظام کے تحت بنی ہوئی ہے یا نہیں. مثال کے طور پر آپ کوئی زیور لینے جائیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس پر جو پھول بوٹے بنے ہوئے ہیں ان کا کوئی ڈیزائن متعین ہے یا بس الٹا بنے ہوئے ہیں. کہیں چھوٹا پھول بنا دیا، کہیں بڑا بنا دیا، کہیں سے اس زیور کو ٹیڑھا کر دیا، کہیں آڑا کر دیا، یا اس کے اندر بالکل باریکی کے ساتھ پوری بناوٹ ایک جیسی ہے، ایک سسٹم ہے. اس سے آپ اس زیور کی قدر و قیمت متعین کریں گے. یا مثال کے طور پر ایک کپڑا ہے، کپڑے کے اندر دھاگے کس طرح کے ہیں، کوئی دھاگا باریک ہے، کوئی موٹا ہے، کہیں سے کپڑے کی بناوٹ بھدی ہے، کہیں سے نرم ہے، کہیں سے سخت ہے، تو آپ اس کپڑے کو ویلیو نہیں دیں گے. کہیں سے وہ چوڑائی کم ہو گئی ہے، کہیں سے زیادہ ہو گئی ہے، کہیں کپڑے میں سے جھلک رہا ہے، کہیں موٹا ہے، آپ یہ کہیں گے کہ وہ کپڑا اپنے نظام کے تحت نہیں بنا. اسی طرح سے ہم اپنے معاملات کو دیکھ لیں. اگر ہم کوئی ملازمت کرتے ہیں تو اس کا ایک نظام ہوگا، اس
کس ٹائم ہمیں ڈیوٹی پہنچنا ہے، کس ٹائم ہماری چھٹی ہوگی. ایسا نہیں کہ کسی دن ہم 5 بجے پہنچ جائیں، کسی دن 10 بجے پہنچ جائیں، کسی دن دوپہر کو 2:30 بجے پہنچ جائیں، کسی دن شام کو 7 بجے پہنچ جائیں. ایسی نوکری نہیں ہوتی. یا مثال کے طور پر اگر کوئی دکان ہے، کبھی ہم صبح 5 بجے کھولتے ہیں، کبھی 10 بجے کھولتے ہیں، کبھی شام کو 6 بجے کھولتے ہیں، کبھی رات میں کھول کے لوٹ جاتے ہیں، کیونکہ نظام نہیں ہے. تو لوگ کہیں گے بھائی ان کی دکان کا کوئی نظام نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ان کی دکان کی، کبھی بھی کھلتی ہے کبھی کھلتی ہی نہیں، 2 دن تک 15 دن. تو چیز کی جو قدر و قیمت متعین کی جاتی ہے وہ 2 چیزوں سے متعین کی جاتی ہے، ایک نظام اور ایک اپنے مقصد کو پورا کرنا. اللہ تبارک و تعالی نے امت مسلمہ کو بھی ایک نظام دیا ہے اور اس کا ایک مقصد بنایا ہے، اور وہ ہے قرآن مجید، جس کی حفاظت کے لیے یہ مدرسے ہیں، یہ مکاتب ہیں. صرف ایسا نہیں ہے کہ یہ اجر و ثواب کے لیے پڑھا جاتا ہے. اجر و ثواب تو انشاءاللہ ایک حرف پر، جیسے کہ حضرت نے فرمایا 10 نیکیاں کم سے کم ایک حرف کے اوپر ملے گی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ الف لام میم یہ ایک حرف نہیں ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے. جتنے حروف انسان پڑھتا جائے گا نیکیاں اسی اعتبار سے کم 10 گنا بڑھتی جائیں گی. یہ بات تو ہے ہی. یہ بچے جتنی بار اس قرآن پاک کو پڑھیں گے، جب تک کہ یہ بچے ہیں، جوان نہیں ہوئے، اس وقت تک ان کا اجر و ثواب ماں باپ کے نام اعمال میں لکھا جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کے نام اعمال میں لکھا جائے گا، اور والدین کے نام اعمال میں بھی لکھا جاتا رہے گا. آپ نے وہ حدیث اکثر سنی ہوگی، ضرور سنی ہوگی کہ قیامت کے دن والدین کو تاج پہنایا جائے گا، حافظ کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا اور نور کے ممبروں پر بٹھایا جائے گا. آپ نے کبھی غور کیا کہ ایسا کیوں ہے؟ حفظ تو بچے نے کیا ہے، اعزاز والدین کو ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بچہ تو بے شعور ہے. اب ہم اپنے کو کہتے ہیں جب ہم نے حفظ کیا ہمیں کوئی شعور نہیں تھا، یہ ہمارے والدین کی محنت تھی. وہ ہمیں چاہتے تو کسی بھی لائن پہ ڈال سکتے تھے، لیکن انہوں نے سب سے پہلے ہمارے دین کی فکر کی. تو اعزاز کس کو ملنا چاہیے؟ والدین کو ملنا چاہیے. اگر وہ چھوڑ دیتے تو ہم تو کسی بھی لائن پہ چلے جاتے. آج ہم جو جس لائن کو بھی ہم نے اختیار کیا، والدین نے اس لائن پر ہمیں ڈالا. والدین ہی ہوتے ہیں جو بچوں کو یہ ذہن بناتے ہیں کہ تمہیں جو ہے روپیہ کمانے کی مشین بننا ہے، یا تمہیں اس دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کو بھی اپنا مقصد بنانا ہے. ایسا نہیں ہے کہ قرآن مجید پڑھنے سے انسان کی دنیا برباد ہو جاتی ہے، ایسا نہیں ہے. قرآن مجید تو انسان کی ترقی کا ضامن ہے. میں نے یہی بات شروع میں عرض کی اور میں اس کو دوبارہ سے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے ایک نظام دیا ہے قرآن مجید. قرآن مجید صرف ثواب کی کتاب نہیں ہے، بلکہ اس امت کا سلیبس ہے، راہ عمل ہے، رہنما ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو کس مقصد کے تحت گزارنا ہے، کس نظام کے تحت گزارنا ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. اسی سے ہماری ویلیو متعین ہوگی. جو چیز جیسے گھڑی ہے، گھڑی جو ہے اگر نظام کی پابند ہے، اس میں صحیح وقت پر 10 بجتے ہیں، صحیح وقت پر 11 بجتے ہیں، صحیح وقت پر 12 بجتے ہیں، تو گھڑی قیمتی ہے. اور اگر کبھی بھی اس کو 10 بجنے لگتے ہیں، کبھی جو ہے اس کو 6 بجنے لگتے ہیں، کبھی بند ہو جاتی ہے، تو کوئی نظام نہیں اس گھڑی کا. اسی طرح سے میں نے اور بھی کچھ مثالیں دی، کپڑے کی مثال دی، زیور کی مثال دی. تو اسی طرح سے اگر یہ امت ایک نظام کی پابند ہو کر زندگی گزارے گی جو ہے قرآن مجید، تو دنیا میں بھی کامیاب ہوگی اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگی. دنیا میں بھی کامیاب ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ نہیں. آپ ایک دوسرے انداز سے دیکھیں، خالص دنیا کے انداز سے دیکھیں کہ دنیا میں کس کس طرح سے زندگی گزاری جاتی ہے. آپ مثال کے طور پر دیکھیں، یہ ایک زندگی جانوروں کی ہے. جنگل میں ان کا کوئی خاص نظام نہیں ہوتا، کوئی فیملی سسٹم نہیں ہوتا، کوئی کھانے پینے کا لائف اسٹائل بھی کوئی نہیں ہوتا. وہ اپنے زندگی گزار کے اللہ نے ان کو جو جتنا بھی شعور دیا اس کے اعتبار سے وہ اپنی زندگی گزارتے، ان کا ایک نظام. پھر اس کے بعد انسانوں کی طرف دیکھیے، انسانوں میں بھی ایک جیسا معاشرہ نہیں ہے. کچھ ایسے بھی لوگ آپ کو ملیں گے بدو جو جنگلوں میں رہتے ہیں، انہوں نے کبھی شہر کی زندگی دیکھی ہی نہیں. آج کل اس پہ جغرافیہ چینل وغیرہ پہ اور
ٹی وی چینلز پر ایسے لوگوں کو بھی دکھایا جاتا ہے جو جنگلوں میں زندگی گزارتے ہیں، ان میں بعض ایسے بھی بتائے جاتے ہیں جو کپڑے بھی نہیں پہنتے اور بس وہ جنگل میں رہتے ہیں، ان کا کوئی خاص نظام نہیں، نہ پڑھائی لکھائی نہ کوئی مکانات، بس وہ جنگلوں کی زندگی گزارتے ہیں وہ، اور وہ خالص بالکل جنگل میں رہتے ہیں، کوئی معاشرہ ان کا تمدنی معاشرہ نہیں، ان کا ایک زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد آپ آ جائیے آبادیوں میں، تو دیہات کی بھی آبادیاں ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد شہر میں آ جائیے تو شہر کا ایک نظام ہوتا ہے، یہاں پر بہت ساری پابندیاں ہوتی ہیں، انسان جو ہے وہ اٹھنے سونے جاگنے میں ایک نظام کے تحت زندگی گزارتا ہے، دکان ہے، تجارت ہے، کاروبار ہے، منڈی ہے، اور بہت سارے اس کے معمولات ہیں، اسی طرح سے رشتہ داریاں ہیں۔ ایک یہاں علاقے کا ایک ماحول، دہلی کا ایک ماحول، شہر کا ایک ماحول، بہت ساری یہاں پر پابندیوں کے ساتھ انسان کو زندگی گزارنی ہوتی ہے، یہ ضروری ہے اس کو ایسا کرنا، ایسا نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے یہاں پر رہتا رہے۔ اور آگے چلے جائیں آپ یورپ، امریکہ، تو وہاں پابندیاں اور بھی زیادہ ہیں۔ مثال کے طور پر وہاں پر آپ سڑک پر کوڑا نہیں پھینک سکتے، مثال کے طور پر اصول ہے بھائی، آپ گندہ نہیں کر سکتے، کہیں پر بھی آپ گٹکا کھا کر نہیں پھینک سکتے، چالان بھی ہو جائے گا۔ گاڑی کو آپ کو اپنی لین میں چلانا ہے، رانگ سائڈ گاڑی نہیں چلا سکتے، اگر آپ نے تھوڑی سی بھی خلاف ورزی کی، چاہے رات کے 2 بج رہے ہو، تو آپ کو اسی وقت چالان ہو جائے گا۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ دن میں کوئی چالان یعنی ٹریفک کے خلاف چلیں، اتنا سخت پابندی کہ آپ خالی روڈ پر بھی رانگ سائڈ گاڑی نہیں چلا سکتے۔ ہمارے یہاں تو الحمدللہ آپ دیکھتے ہیں کہ اپنی وجاہت اس کو سمجھا جاتا ہے کہ بھئی ہمارا تو روب ہے، ہم تو کدھر سے بھی گاڑی چلا سکتے ہیں، رانگ سائڈ گاڑی چلا سکتے ہیں، کسی مائی کے لال کی ہمت نہیں کہ ہمیں چالان کر دیں۔ فخر سے لوگ بتاتے ہیں بھئی ہم ریڈ لائٹ پہ گاڑی نہیں روکتے، کسی کی ہمت نہیں ہماری گاڑی کا چالان کر دیں، یہ ہمارے فخر کے معیار ہیں۔ ہم کبھی ہیلمٹ نہیں پہنتے، ہمیں کوئی نہیں روک سکتا، ہماری بڑی بات ہے، ہماری بڑی ویلیو ہے۔ تو ہمارے یہاں تو معیار یہی ہے کہ قانون کو توڑا جائے گا تو آپ بڑے آدمی ہیں، تو یہ ہمارا نظام ہے۔ یورپ امریکہ میں آپ کو قانون کی بڑی پابندی کرنی پڑتی ہے، بس میں اور میٹرو میں آپ بغیر لائن کے نہیں چڑھ سکتے، طریقے سے چلنا پڑے گا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ترقی یافتہ قومیں نظام کی پابند ہوتی ہیں، اور جتنا جتنا آپ نیچے آتے ہیں نظام جو ہے اس کی کوئی پابندی نہیں ہوتی، جتنی ترقی اتنی نظام کی پابندی، جتنی نظام کی پابندی اتنی ترقی، یہ دنیا کا اصول ہے۔ تو میں نے ایک مثال دی کہ دنیا کے اعتبار سے بھی جو قوم جتنی زیادہ نظام کی پابندیاں کرتی ہے وہ اتنی ترقی یافتہ کہلاتی ہے۔ یہ بات میں نے درمیان میں اس لیے عرض کی کہ کبھی کبھی یہ سوال آتا ہے دوسروں کی طرف سے بھی اور ہمارے ذہن میں بھی کبھی کبھی آتا ہے کہ اسلام میں بڑی پابندی ہے، اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتے، بڑے سخت احکام ہیں، یہ مت کرو، وہ مت کرو، ایسا مت کرو، ویسا مت کرو، گانا مت بجاؤ، اور پردے کے احکام ہے، سچ بولنا ہے، امانت داری ہے، اور فرائض کی بجا آوری ہے، گناہوں سے دور رہنا ہے، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان لفظوں میں فرمایا کہ حفت الجنت بالمکارہ وحجبت النار بالشہوات، کہ جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا گیا ہے اور دوزخ کو شہوتوں اور لذتوں سے چھپا دیا گیا ہے۔ تو ناگوار چیزیں بہت ساری اختیار کرنی پڑتی ہیں تب جنت ملتی ہے۔ تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں کہ بڑی پابندیاں ہیں، دین بڑا مشکل ہے، حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے، حقیقت میں ایسا بالکل نہیں ہے۔ نظام کی پابندی تو ترقی کی علامت ہوتی ہے، جتنا زیادہ نظام کی پابندی ہوتی ہے دنیا میں وہی قوم ترقی یافتہ کہلاتی ہے۔ مسئلہ کیا ہے کہ ہمارا دین ترقی یافتہ دین ہے، ہمارا دین جنگلوں کا دین نہیں ہے، ہمارا دین تو انتہائی سیولائز دین ہے، انتہائی اعلیٰ دین ہے۔ سائنس جتنی بھی چاہے ترقی کر لے، دنیا جتنی بھی چاہے ترقی کر لے، چاند پر گھر بنا لے، خلا کے اندر گاڑیاں دوڑا لے، اور کوئی اس کے آگے ترقی ہو جائے، تو ہمارا دین اس سے بھی آگے ہے، تعلیم کے اعتبار سے، رہنمائی کے اعتبار سے، اور دنیا میں زندگی گزارنے کے طریقے کو بتلانے کے اعتبار سے ہمارا دین ویل سیولائزڈ دین ہے، پڑھے لکھوں کا دین ہے، تہذیب یافتہ لوگوں کا دین ہے۔ الحمدللہ ہمارا جو دین ہے وہ ترقی یافتہ دین ہے۔
یہ ایسا دین نہیں ہے جو ترقی کی راہ میں رکاوٹ ڈالتا ہو یا ترقی کے موقع پر یہ کوئی رہنمائی نہیں دیتا ہو، بلکہ یہ تو ہے ہی ان لوگوں کے لیے جو جتنی زیادہ ترقی کرے۔ اللہ نے دنیا بنائی ہے کہ انسان خوب ترقی کرے۔ ہم دعا مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا چھڑوا دی جاتی ہے اور یہ کہہ جاتا ہے ٹاٹ پہن لو اور بالکل گھر سے نکل جاؤ، جنگل میں رہ لو، تمہارا کوئی فیملی سسٹم نہیں ہوگا، تمہارا کوئی کمانے کا سسٹم نہیں ہوگا، کوئی معاشرہ نہیں ہوگا، اور آپ کو تو بس اللہ اللہ کرنا ہوگا۔ ایسا کہیں نہیں کہا گیا۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی دنیا کو چھوڑنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ دنیا کی ترقی جو ہے وہ دین کے ساتھ ساتھ ہے۔ آپ دیکھیں نا، میں آپ کو 2 منٹ میں کچھ مثالیں دیتا ہوں۔ پہلی وحی کیا ہے؟ یہاں ماشاءاللہ بچے حافظ ہو رہے ہیں، بچوں کو یہ بتایا گیا ہوگا اور وہ بتائیں گے کہ پہلی وحی کیا ہے۔ پہلی وحی 5 آیتیں جو غار حرا میں نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ 5 آیتیں ہیں، یہ پہلی وحی۔ بڑا آسان ان کا ترجمہ ہے، کہیں بھی کسی ترجمے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی مسلک کا بھی اختلاف نہیں ہے، امام ابو حنیفہ کا ترجمہ الگ ہے، اہل حدیث کا ترجمہ الگ ہے، شافعی، ایک ہی ترجمہ ہے، بالکل سمپل۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑی عزت والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے تعلیم کی، جس نے انسان کو ان چیزوں کا علم عطا کیا جن کو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ ترجمہ اس کا 5 آیت ہے۔ آپ نے اس ترجمے سے اندازہ لگایا ہوگا کہ اس میں صرف پڑھنے پڑھانے کا ذکر ہے، صرف پڑھنے پڑھانے کا ذکر ہے۔ یعنی یہ بھی نہیں کہ پڑھنے پڑھانے کا ذکر ہے اور کچھ بھی ذکر ہے، نماز کا ذکر بھی ہے، اخلاق کا ذکر بھی ہے، اچھے کا کچھ ہے ہی نہیں۔ 5 آیتوں میں صرف ایک ہی بات ہے، پڑھو، تعلیم حاصل کرو۔ آج دنیا ترقی کس کو کہتی ہے؟ تعلیم حاصل کرو، ایجوکیشن کو۔ اس کے لیے آپ دیکھیے لوگ کتنی محنت کرتے ہیں۔ جب داخلوں کا مرحلہ آتا ہے اسکولوں کے اندر، والدین کیسی پریشانیاں اٹھاتے ہیں کہ ہمارے بچے کا ایڈمیشن متھرا روڈ پر ڈی پی ایس میں ہو جائے، فلاں پر انڈیا گیٹ کے اسکول میں ہو جائے، فلاں جگہ ہو جائے، یعنی کوئی وہ سفارش لگانے سے نہیں چھوڑتے۔ اگر بچی ہے تو بچیوں کے اسکول وہاں وہ اچھے ہیں، وہ اچھے ہیں، اس میں ساری محنت، پیسہ، صلاحیتیں، اور پھر اس کے بعد پھر جو سلسلہ شروع ہوتا ہے محنت کرنے کا، وہ پھر بیان کرنے کی ضرورت نہیں، روزانہ جو ہے وہ محنت شروع ہو جاتی ہے۔ اب فیس جمع کرنی ہے، اس کی کتابیں لانی ہے، اس کو بچے کو چھوڑنے جانا ہے، رکشے والے کی خوشامد، یعنی پورا زندگی کا کاروبار اسی پر چلتا ہے۔ کیوں کہ ہم جانتے ہیں کہ بغیر ایجوکیشن کے بچہ ترقی نہیں کر سکتا۔ اور پہلی وحی میں کیا کہا جا رہا ہے؟ پڑھو، تعلیم حاصل کرو، سوائے ایجوکیشن کی کوئی دوسری بات نہیں کہی جا رہی۔ یعنی دنیا نے پوری ترقی کے بعد جو بات بتائی، اسلام نے پہلی وحی میں وہ بات بتائی۔ شروعات وہیں سے ہوئی اسلام کی، یعنی اسلام کی پہلی تعلیم وہ ہے جو دنیا کی آخری تعلیم ہے۔ آسان لفظوں میں سمجھیں تو دنیا کی آخری جو چوٹی کی بات اس نے بتائی کہ ایجوکیشن، اسلام تو وہاں شروع ہوتا ہے، وہ تو پہلی تعلیم ہے اس کی، پہلی وحی ہے اس کی۔ آگے چلتے ہیں، قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بلا شبہ نماز وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ بلا شبہ نماز وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ اسلام کا پہلا فریضہ نماز، 5 وقتہ نماز۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے کے اور کفر کے درمیان صرف نماز چھوڑنے کا فاصلہ ہے، وہ کفر کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اس کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے نماز کو چھوڑا اس نے دین کی عمارت کو ڈھا دیا۔ تو نماز دین اسلام کا پہلا فریضہ ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ نماز وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے، بنا وقت کے نہیں فرض کی گئی۔ نماز کے ساتھ ایک چیز اور دی گئی ہے اور وہ ہے وقت کی پابندی۔ یہ کہنا چاہتے ہیں اگر بات اپنی سمجھ میں نہ آئی ہو تو میں ایک اور طریقے سے سمجھاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الاعمال افضل، کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ لوقتها، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ وہاں پر بھی وقت کا ذکر ہے۔
وہاں پر بھی اس وقت اس کا ذکر ہے. آپ یہاں پر 1 منٹ کے لیے غور کیجئے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کی مشقت کا بہت زیادہ خیال کرتے تھے. ایسا ویسا نہیں، بہت زیادہ. آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ، کہ اگر مجھے امت کی مشقت کا خیال نہ ہوتا تو میں مسواک کو فرض کر دیتا. مشقت نہیں ہونی چاہیے امت کی مشقت. اللہ نے آپ کا نام رکھا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ آپ ایمان والوں پر بڑے رحم دل ہیں. ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس قد فرض علیکم الحج فحجوا، اے انسانوں حج فرض ہو گیا ہے، حج کرو. حج فرض ہو گیا ہے. کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ عرب میں بیٹھے ہیں. ایک صحابی ہے اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کھڑے ہو گئے. اکل عام یا رسول اللہ، کہ کیا ہر سال فرض ہے؟ آپ خاموش رہے، ادھر منہ کر لیا. وہ ادھر سے آ گئے. منشا مبارک نہ سمجھ سکے حضرت اقرا بن حابس، دوبارہ پوچھ لیا کہ شاید آواز نہیں گئی. حضور نے منہ ادھر کر لیا. تیسری مرتبہ پھر پوچھا. 3 بار پوچھنے کے بعد چوتھی مرتبہ میں آپ نے فرمایا جب میں کچھ نہ بولوں تو چپ رہا کرو. اگر میں ہاں کہہ دوں تو فرض ہو جائے گا ہر سال اور تم نہیں کر سکو گے. آپ غور کیجیے کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ جو آدمی سعودی عرب میں ہے وہ ہر سال کر سکتا ہے. یہ بات ہو رہی ہے میری اور آپ کی، پوری امت کی، پورے عالم کی، کہ وہ نہیں آ سکے گے ہر سال. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کی مشقت کا اتنا خیال کرتے تھے. لیکن جب آپ سے پوچھا گیا